إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها. نعرہ صلوات. اللہ سبحانہ وتعالی صاحب خانہ اور جو حاضرین مجلس ہیں جہاں جہاں تک مجلس پہنچے ان سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے اور حاجات کی برابری کے لیے مل کے صلوات اور بیت محمد والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ ہی میں اعلان فرمایا کہ اب یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب آپ کے رب نے ملائکہ سے یہ کہا کہ میرا کام یہ ہے کہ میں زمین پر خلیفہ بناؤں. جاعل اس میں فاعل ہے، ایک مرتبہ نہیں، میں زمین پر خلیفہ بناتا رہوں گا. تو ملائکہ نے یہ کہا کہ کیا تو اسے خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین پہ فساد کرے اور خون بہائے؟ یعنی ایک انسان کو جب تو خلیفہ بنا رہا ہے تو وہ انسان زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا. اور ملائکہ نے سامنے سے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. علم آدم الاسماء کلھا، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ اس لیے بنایا کہ ہم نے اسماء کا علم آدم کو عطا کیا. تو اللہ نے اس آیت میں سمجھایا ہے کہ اللہ کی خلافت کا معیار عبادت نہیں ہے، اللہ کی خلافت کا معیار علم ہے. جو خلافت کا معیار ہے وہ علم ہے. اور اللہ اپنا علم جسے عطا فرمائے وہ ہے زمین میں خلیفت اللہ. جسے جتنا علم اللہ عطا کرتے وہ اسی مقام کا خلیفہ ہے. آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم عطا کیا تو ان کی خلافت اس معیار کی ہے. وعلمک ما لم تکن تعلم، حبیب آپ کو وہ عطا کیا کہ جو کوئی علم سیکھ ہی نہیں سکتا تھا. یہ نہیں ہے کہ علمک ما لم تعلم، آپ کو وہ علم سکھلایا جو آپ کو نہیں جانتے تھے. آپ وعلمک ما لم تکن تعلم، جو سیکھ ہی نہیں سکتے تھے وہ بھی عطا کیا. تو امام علیہ السلام چونکہ خلیفۃ اللہ ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے علم کا ظرف قرار دیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کو. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری گفتگو جن ایام میں اس وقت ہو رہی ہے وہ صادق علیہ محمد کی شہادت کے ایام ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جب علم بھی اپنے کمال پر اور صداقت بھی اپنی معراج پر ہو تو جعفر صادق کہلاتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ اسلام کا سب سے بڑا جو دشمن ہے صدر اسلام میں، اسے بھی رسول اللہ نے خاص نام دیا اور اسلام کے سب سے بڑے ناصر کو بھی خاص نام دیا. جو سب سے بڑا دشمن ہے اسے ابو جہل کا، اور جو سب سے بڑا ناصر ہے اسے باب مدینۃ العلم کا. علامہ نقد صاحب نے تاریخ اسلام لکھی ہے، پڑھنے سے لائق کتاب ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ وہ معاشرہ کہ جہاں پر شراب خوری عام ہے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا عام ہے، وہ معاشرہ جہاں سود خوری عام ہے، جہاں فعل حرام عام ہے، جہاں قافلہ تجارت کو لوٹ لینا یہ ایک عام سی بات ہے، جہاں قبیلوں تک اور نسلوں تک
جنگیں جاری رہتی ہیں، وہاں جب اللہ نے اپنا پہلا پیغام نازل کیا تو یہ نہیں کہا کہ بت پرستی نہ کرو، یہ نہیں کہا کہ شراب نہ پیو، یہ نہیں کہا کہ سود نہ کھاؤ، یہ نہیں کہا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کرو. فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، اس لیے کہ جو رب کے نام سے پڑھ لے گا وہ سب کچھ چھوڑ دے گا. تو یہاں علم سے مراد کون سا علم ہے؟ ایٹم بم بنانا بھی ایک علم ہے. اس کی اپنی تفصیل ہے کبھی اور میں عرض کروں گا. قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے 3 طرح کے علم ذکر کیے ہیں. کچھ علم وہ ہیں کہ جو ضرر پہنچاتے ہیں، جنہیں ہم عام اپنی زبان میں علم کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو انہیں علم نہیں کہتا، لیکن یہ کہ اگر عام سطح پہ بات ہو تو کچھ معلومات ایسی ہیں کہ جو ہو سکتا ہے انسانیت کو آگے جا کے نقصان پہنچائے. کچھ ہیں کہ جو نہ نقصان پہنچاتی ہیں نہ فائدہ پہنچاتی ہیں، برابر ہے. اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان کی کہ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف 4 ہیں، 5واں ان کا کتا ہے، یا 5 ہیں اور 6واں ان کا کتا ہے، یا 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے. اللہ نے کہا رجمن بالغیب، یہ اندازے لگا رہے ہیں. اللہ نے یہ بتلایا نہیں، متعین نہیں کیا کہ اصحاب کہف کتنے ہیں، اس لیے کہ اصحاب کہف کی تعداد پتہ چل جائے یا نہ پتہ چلے، نہ کوئی خاص فائدہ ہے نہ کوئی خاص نقصان ہے. یہ دیکھو کہ اصحاب کہف کا ذکر ہوا کیوں ہے قرآن میں، اس مقصد کو سمجھیں. اور کچھ وہ علم ہے کہ جو نفع بخش ہے. میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ علم وہ نفع بخش ہے جو امام نے فرمایا کہ جو ہمارے در سے ملے تو وہ علم نفع بخش ہے. فرمایا ہر نفع بخش کا علم، اس کا آغاز ہمارے یہاں سے ہوتا ہے اور اس کا انجام بھی ہمارے یہاں پر ہوتا ہے، وہ سمٹ کر ہمارے یہاں پر آتا ہے. جب امام کی خدمت میں پہنچے لوگ، امام صادق، اگر آپ امام کے لفظ کو نہ فیس ویلیو لیں تو امام بخاری، امام مسلم، امام ابو حنیفہ، ابھی میں حق و باطل کی بات نہیں کر رہا. میں نے عرض کیا کہ میں تشیع یا تسنن کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں تو ایک علم کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کو جو امام کہا جاتا ہے وہ فقہ کے امام ہے، وہ تفسیر کے امام نہیں ہے. امام بخاری حدیث کے امام ہے، وہ رجال کے امام نہیں ہے. امام ذہبی وہ رجال کے امام ہے، وہ فقہ کے امام نہیں ہے. امام صادق علیہ السلام ہوئے کہ عرش سے لے کر فرش تک کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جو امام صادق علیہ السلام کی حدیث مبارک میں آپ کو نہ مل جائے. امام سے پوچھا گیا کہ عالم کتنے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. عالم کتنے ہیں؟ حمد اس پروردگار کی جو عالمین کا رب ہے. امام نے فرمایا کہ 12,000 عالم ہیں. اس وقت آپ کو ہر کچھ عرصے بعد کوئی نہ کوئی نیوز آتی ہے اسپیس سائنسز کے بارے میں، اتنے بلین سٹارز جو ہیں وہ اور دریافت ہو گئے، ملکی ویز ہیں، گیلیکسیز ہیں. امام نے کہا کہ جو کل ملا کر 12,000 عالم ہیں اور ہم 12 کے 12,000 پر حجت ہیں. صادق علیہ محمد، ان کا علم جب وہ 1400 برس پہلے گفتگو کرے تو مثلا علم طب کے بارے میں جب بات ہو تو ایسا محسوس ہو کہ یہ انسان اپنے زمانے سے کتنا آگے زندگی گزار رہا ہے. لیکن اگر امام آج بھی موجود ہوں اور آج امام گفتگو کریں تو آج بھی یہی کہیں گے کہ یہ اپنے زمانے سے کتنے آگے گفتگو کر رہے ہیں. اس لیے کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں کہ جو امام صادق علیہ السلام کے یا امام علیہ السلام کے علم کا احاطہ کر سکے. مثال کے طور پر دیکھیں، ہم بھی خلق کرتے ہیں بہت سی چیزیں. اللہ تعالیٰ نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ خالقین میں سے بہترین ہے. ہم بھی کچھ خلق کرتے ہیں، لیکن جو ہم خلق کرتے ہیں ہم اس پر احاطہ نہیں رکھتے. جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس خلق ہوئی اس کا احاطہ یعنی انسان نے خلق کیا ہوا ہے، لیکن کوئی انسان کیا اس پر پورا احاطہ رکھتا ہے؟ نہیں. ابھی ہمیں معلوم بھی نہیں کہ اس کا آگے جا کے نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. بات واضح؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلقت میں یہ معاملہ نہیں ہے، امام علیہ السلام کے علم میں یہ معاملہ نہیں ہے. ایک طبیب آئے، منصور دوانخی کا دربار ہے، تو طبیب نے آ کر، ہندی طبیب ہے، اس زمانے میں ایکسپرٹس ہوتے تھے، تو اس کے پاس کتاب تھی اپنی طبابت کی، تو وہ بڑے فخر سے اس طبابت کی کتاب کو پڑھ رہا ہے دربار میں. اور منصور نے امام علیہ السلام کو بھی بلا جائے، اپنے ذہن میں تصور کرتے ہوئے کہ چونکہ یہ تو دین کے امام ہیں اور عالم ہیں اور یہ طب کا عالم ہے، تو جو یہ کہے گا اس کا جواب تو نہیں ہوگا ان کے پاس. تو جب وہ کچھ بیان کر چکا اپنی کتاب سے تو اس نے امام سے پوچھا کہ کیا آپ نے میری کتاب سے استفادہ کیا؟ امام نے کہا کہ ہم کسی اور کے علم سے استفادہ نہیں کرتے. تو اس نے کہا کہ اگر آپ کسی اور کے علم سے استفادہ نہیں کرتے تو پھر کتاب کے بجائے کہاں سے علم حاصل کرتے؟ تو امام نے کہا ہمارا علم کتابی نہیں، ہمارا علم الہی ہے.
اس کے بعد امام علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو آپ کے یہاں طب کے بارے میں کچھ ہے؟ دیکھیں ایک بات ہے، اپنی فیلڈ کا جب کوئی بہت بڑا ایکسپرٹ آتا تھا نا امام علیہ السلام سے بات کرنے کے لیے، اور جب وہ یہ کہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ مجھے نہیں معلوم، تو پھر یہ ہے علم کی معراج۔ جیسے کہ ابو حنیفہ مثال کے طور پر، میں نے کہا فقہ کا امام ہے، میں حق و باطل کی بات نہیں کر رہا، تو وہ دنیا کے امام ہیں، میرے امام کے غلام ہیں۔ تو امام نے کہا کہ طب کے لیے میرے جد نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سردی کا علاج گرمی سے کرو، گرمی کا علاج سردی سے کرو۔ پہلا فقرہ کا امام نے، جو حکمت میں آج بڑی کامن بات ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ تمام جو ڈیزیز ہیں اس کی روٹ اسٹمک ہے، تو اس کا خیال رکھو تو ہر بیماری سے محفوظ رہو گے، یعنی اپنے غذا کا خیال رکھو۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کھا رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ جب یہ گفتگو ہوئی تو اس نے کہا کہ آپ بڑے عالم ہیں یا میں بڑا عالم ہوں طب کا؟ اب امام علیہ السلام یہ فرمائیں کہ میں بڑا عالم ہوں، اس وقت شاید امام نے مصلحت میں یہ نہیں سمجھا۔ امام نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ تم بڑے عالم ہو یا میں بڑا عالم؟ تو اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ طب میں آپ سے زیادہ علم رکھتا ہوں، علم کا تکبر تھا اب تک۔ تو امام نے اس سے کچھ پوچھنا شروع کیا کہ یہ بتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسکل، اس کے اندر دماغ رکھا ہے، تو جو اسکل ہے اسے ایک ہی ہڈی سے کیوں نہیں بنایا؟ اس میں جوائنٹس کیوں ہیں؟ اس میں ہولز کیوں ہیں؟ ابھی 1400 سال پہلے امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں، جب نہ کوئی ایکس رے کا تصور ہے نہ کوئی اور کسی ایسی ٹیکنالوجی کا تصور ہے، تو اس میں سوراخ کیوں رکھے اللہ نے؟ ایک ہی ہڈی بنا دیتا، اس کے اندر دماغ رکھ دیتا، کہ مجھے نہیں معلوم۔ امام نے کہا کہ اللہ نے سر کے اوپر بال کیوں رکھے اور پیشانی کے اوپر بال کیوں نہیں رکھے؟ کہ مجھے نہیں معلوم۔ امام نے کہا کہ پیشانی پہ بال نہیں رکھے لیکن عبوریں رکھی ہیں، وہ کیوں رکھی ہیں؟ کہ مجھے نہیں معلوم۔ کہ اگر عبوریں رکھی ہیں تو اس کے اوپر آنکھوں میں پلکیں رکھی ہیں، وہ کیوں رکھی ہیں؟ کہ مجھے نہیں معلوم۔ کہ اللہ نے آنکھوں کو بادام کی شکل میں کیوں بنایا؟ کہ مجھے نہیں معلوم۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نی کیپ وہ آگے کیوں رکھا ہے، بیک پہ کیوں نہیں رکھا؟ کہ مجھے نہیں معلوم۔ اچھا، امام کی جو کہ فقہ اور عقائد، امام کی دعاؤں کے بارے میں تو گفتگو ہوتی ہے، تو مختصر سی گفتگو تھی، تو میں نے سوچا کہ یہ روایت آپ کے سامنے پڑھ دوں میں۔ یہ ایک بڑی تفصیلی روایت ہے۔ یہ امام علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بہت توجہ کیجیے گا، اس سے ایک وہ ٹیکنالوجی کا معاملہ کہ جو ہمارے سامنے آج ہے، وہ امام علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا۔ امام نے کہا کہ اللہ نے اسکل رکھا اور اس کے اندر جوائنٹس رکھے اور ہولز رکھے، اس لیے کہ جب دماغ کام کرتا ہے تو وہ گرم ہوتا ہے، اس کی حرارت باہر نکل سکے۔ آج لیپ ٹاپ پہ آپ کام کرتے ہیں تو وینٹس ہوتے ہیں نا اس کے، اگر ان وینٹس کو آپ بلاک کر دیں تو وہ لیپ ٹاپ ہیٹ اپ ہو جائے گا اور ایک جگہ جا کے بند ہو جائے گا۔ امام السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی ہڈی میں اس ایک ہی اسکل میں اس دماغ کو رکھ دیتا تو برین اتنا زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتا کہ ایک موقع پہ کام کرنا چھوڑ دیتا۔ یہ اللہ نے اس کے لیے ایونٹس خلق کیے۔ پھر امام علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے بالوں کو سر پر اس لیے رکھا ہے کہ ان روٹس کے ذریعے سے آئل وہ دماغ تک پہنچتا رہے، اور اللہ نے بالوں کو سر پر اس لیے رکھا ہے کہ سردی اور گرمی کے اعتبار سے انسان اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لے، اور پیشانی پر بال اس لیے نہیں رکھے کہ اگر پیشانی پر بال رکھ لیتا تو وہ آنکھوں تک آ جاتے اور آنکھوں تک نور نہ آ پاتا، لیکن اللہ نے ابروؤں کو اس لیے رکھا ہے کہ اتنا نور نہ آ جائے کہ آنکھوں کے اوپر زیادہ نور ہونے کی وجہ سے وہ کھل نہ سکے، اور پلکوں کو اس لیے رکھا ہے کہ اگر مزید کوئی نور آ رہا ہو تو وہ اپنے آپ کو اس سے ایڈجسٹ کر لے اور طے کر لے کہ کتنا اسے روشنی لینی ہے، اور بادام کی شکل میں اللہ نے آنکھوں کو اس لیے رکھا کہ اگر کوئی میل چلا جائے تو آسانی سے نکل جائے، اس کا شیپ اس طرح سے ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موئسچر رکھا ہے کان میں، اور امام نے اسے پوچھا تھا کہ یہ جو موئسچر ہے تو کانوں میں تلخ ہے اور زبان پر شیرین ہے، اور آنکھوں میں بھی ایک نمی ہے، وہ نمکین ہے، وہ کیوں ہے؟ تو امام اسلام نے کہا کہ وہ نمکین اس لیے ہے کہ یہ چربی ہے تاکہ یہ اپنے مقام پر باقی رہے، کیونکہ نمکین ہے لہٰذا وہ چربی کو اسٹیبل رکھے گا، اور تلخ بٹر اس لیے رکھا کانوں کا موئسچر کہ اس میں حشرات الارض میں سے کوئی اندر نہ چلا جائے، خود بخود فلٹر رکھا ہے اللہ نے۔ زبان میں شیرین اس لیے رکھا کہ اگر یہاں نمکین رکھ دیتا تو پیاس کبھی نہ بجھتی، اس لیے زبان پہ شیرین رکھا۔ پھر امام اسلام نے کہا کہ
نی کیپس اللہ نے آگے اس لیے رکھے ہیں تاکہ تم آگے بڑھ سکو. اگر بیک پہ رکھتا تو آگے نہ بڑھ سکتے, پیچھے چلنا پڑتا. اس کے بعد امام اسلام نے اسے لنگس کے بارے میں بتلایا, ڈائجسٹو سسٹم کے بارے میں بتایا. تو کہتا ہے کہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ نہ آپ کے گھر سے بہتر کوئی گھر ہے, نہ آپ کے گھر سے بہتر کوئی گھر ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اس لیے جہاں ایسا سورس آف نالج ہو نا, وہاں پر قیاس کی ضرورت نہیں رہتی. وہاں پر دین کے معاملے میں اپنی عقل لڑانے کی ضرورت رہتی نہیں, گنجائش ہی نہیں رہتی. جو ہے وہ سر تسلیم خاموشہ. اس لیے امام نے کہا کہ ان دین اللہ لا یصاب بالعقول الناقصہ. دیکھو اللہ کا جو دین ہے وہ تمہاری ناقص عقلوں سے طے نہیں ہوگا. یعنی امام کہنا چاہتے ہیں کہ اگر عقل سے طے ہوگا بھی دین تو تمہاری ناقص عقلوں سے طے نہیں ہوگا, ہماری کامل عقلوں سے طے ہوگا. امام صادق وہ ہیں کہ یا ان کے جد نے ممبر کوفہ پر سلونی کہا, یا مسجد کوفہ میں امام صادق نے سلونی کہا. امام شافعی کے لیے ملتا ہے تاریخ میں کہ انہوں نے بھی ایک مرتبہ حج کے موقع پر کہا تھا سلونی ما شئتم, جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. حج کے موقع پہ سے دعوے اس لیے زیادہ ہوتے تھے کہ وہاں اجتماع ہوتا تھا, مختلف شہروں سے لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے, تو پبلسٹی زیادہ اچھی ہو سکتی تھی. تو سلونی ما شئتم, جو پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھو. تو اس وقت امام شافعی سے کسی نے حج ہی کا سوال پوچھا تھا کہ حج پہ شکار کرنا حرام ہے, لیکن اگر کوئی مکھی مار دے تو کیا کفارہ ہے. تو ان کے پاس نہ قرآن سے جواب تھا نہ حدیث سے جواب تھا. تو انہوں نے آیت پڑھ دی اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ جو رسول نے دیا ہے وہ لے لو, جس سے روکا ہے وہ رک جاؤ, اس سے آگے میں جانتا نہیں ہوں. تو امام صادق علیہ السلام نے ابو حنیفہ سے پوچھا تھا کہ اگر, کیونکہ حج ہی کا موقع تھا, کہ اگر ہرن کے 4 دانت رباعیات وہ ٹوٹ جائیں, کوئی توڑ دے, شکار نہ کرے ہرن کا, نہ توڑ دے, تو کیا کفارہ ہے؟ تو اس نے کہا فرزند رسول یہ تو مجھے نہیں معلوم. امام نے کہا کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہرن کے 4 دانت ہوتے ہی نہیں, تجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہرن کے 4 دانت ہی نہیں ہوتے. پھر امام اسلام کہتے تھے اول من قاس ابلیس, یاد رکھ جو پہلا قیاس کرنے والا تھا وہ ابلیس تھا. پہلا جو قیاس کیا تھا وہ ابلیس نے قیاس کیا تھا. تو اس لیے قیاس نہ کرو, دین میں اپنی عقل کو نہ لے کرو جب تم جانتے نہیں ہو. اب یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ علم, اس علم کس علم کی اہمیت ہے؟ اول العلم معرفت الجبار. حدیث میں ہے کہ علم کی جو پہلی بنیاد ہے وہ ہے خدائے جبار کی معرفت. اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہو؟ امام سے پوچھا گیا تو امام نے جواب دیا معرفت و اہل کل زمان بے امامہم. ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے امام کو پہچان لینا ہی معرفت اللہ ہے. اس لیے میں پیش کر رہا ہوں کہ معرفت امام جعفر صادق معرفت اللہ ہے, وہ راستہ ہے. بات واضح ہے, یہ وہ راستہ ہے کہ جہاں سے پہنچو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک. بات کو آہستہ آہستہ میں سمیٹ دوں. ایک لطیف مکالمہ اور ہے, وہ ہے امام کے شاگرد کا جو کہ بہلول ہے. تو بہلول کے بہت سارے واقعات معروف ہیں, لیکن بہلول نے خاص موقع پر امام صادق علیہ السلام کا نام لیا ہے خاص وجہ سے. ہارون رشید کا ایک چچا زاد بھائی ہے جس کا نام محمد بن سلیمان عباسی ہے. تو وہ ایک جگہ کا گورنر ہے. بہلول کسی وجہ سے اس کے دربار میں گئے ہیں, اور عمر بن علا نام کا ایک شخص وہاں پر ہے. یہ جو شخص ہے یہ اسم با مسمى ہے. اسی طرح سے اس نے بہلول سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ایمان اس کی تعریف کیا ہے. تو بہلول نے اس کو کہا تھا کہ قال مولانا صادق, میرے مولا امام صادق نے یہ فرمایا کہ ایمان وہ ہے کہ عقد بالقلب و قول باللسان و عمل بالجوارح والارکان, کہ دل میں عقیدہ رکھنا, زبان سے اقرار کرنا, عمل سے اظہار کرنا. اب یہ ایمان کی بڑی کامل ڈیفینیشن تھی بہلول, لیکن عمر بن علا وہ رک گیا تھا قال مولانا صادق پر. اس نے کہا کہ یہ تعریف تو ٹھیک ہے, اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہو سکتی, لیکن تم نے اپنے امام کو صادق کہا ہے تو کیا باقی کاذب ہے کیا؟ فقط انہیں صادق کیوں کہا ہے تم؟ تو بہلول نے کہا کہ آپ نے اپنے خلیفہ اول کو صدیق کہا, باقی خلیفہ جھوٹ بولنے والے ہیں. باقی خلفاء نے کیا جھوٹ بولا ہے کیا؟
تو ان کو فقط صدیق کیوں کہا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، صدیق تو اس لیے کہا کہ سب سے پہلے وہ رسول اللہ پر ایمان لے کر آئے. تو بہلول نے کہا کہ جو سب سے پہلے رسول اللہ پر ایمان لے کر آیا، اگر یہ معیار ہے کہ اسے صدیق کہا جائے، تو پھر کہو اسے کہ جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کی تصدیق کی ہے. پڑھتا ہے تو قرآن کو تنزیل سے پہلے، اس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے. مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو، پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی، پہلا تو نہیں پہلے سے. تو اس وقت انہوں نے کہا اسے کہو. دوسرا کہ اگر پہلے اسلام لانے والے کو صدیق کہنا ہے تو اسے صدیق نہیں کہیں گے، اسے مصدق کہنا چاہیے. مصدق وہ جو تصدیق کرنے والا ہو. تو یہ لفظ بھی غلط ہے. اور پھر اس نے کہا کہ وہ تو 5ویں 7ویں نمبر پر اسلام لے کر آئے. اس طرح سے بحث ہوئی، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، آگے بڑھتا ہوں. اب یہ گفتگو ہو رہی تھی. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم کسے امام سمجھتے ہو؟ بہلول سے کہا. اب یہ زمانہ وہ ہے، پہلے تو بہلول نے جواب دیا کہ میں اسے امام سمجھتا ہوں کہ جس کے ہاتھ پر سنگریزے آ جائیں تو وہ تسبیح کرنے لگے، جس کے سامنے جانور آ جائیں تو اس کے تابع ہو جائے، جو سورج کو اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے، جو رسول اللہ کا سب سے بڑا شاگرد ہو اور رسول اللہ جسے دیکھیں تو اسے مولا بنا دیں. تو جب بہلول نے یہ کہا تو محمد بن سلیمان عباسی اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہارون رشید کو امام نہیں مانتے اپنا، تو تمہیں تو زندان میں ڈالا جائے گا. تو اس وقت بہلول نے ایک تقیہ کیا بہت خوبصورت انداز سے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ہارون رشید کو اس جیسا امام نہیں مانتا. تو میں نے یہ کہا نام تو نہیں لیا تھا بہلول نے کسی کا، مل کے سلوات بھیجتے محمد و آل محمد. تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ علی کے محب سے کوئی جیت نہیں سکتا، جانے دو اسے. یہ شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. تو امام کے مکتب کے شاگرد فادر آف کیمسٹری جابر بن حیان، تو وہ پدر علم کیمیا قرار پائے. تو جو اپنے علم کے پدر ہیں وہ امام کے در کے شاگرد ہیں. اب اس طرف تو میں گیا ہی نہیں کہ صادق علیہ محمد ہی ہیں کہ جن کے در سے لفظ اللہ کا مطلب ملا ہے. مثال کے طور پر ہمیں اللہ، ہم کہتے ہیں نا اللہ، اللہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کسی پوچھیے کسی مسلمان سے اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ یعنی خالق، تو خالق کا مطلب پھر کیا ہے؟ اللہ کے لفظ کا مطلب کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ اللہ میں 4 حرف ہیں جس میں سے ایک تکرار ہو رہا ہے، لام، الف لام اور ہا، تو کل 3 حرف ہیں. امام نے فرمایا کہ آلاء اللہ علی خلقہ ولایتنا، یہ الف کا مطلب ہے، الف میں اللہ جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہے. اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، یعنی نعمت ہے. آلاء اللہ علی خلقہ ولایتنا، اللہ نے جو ہماری ولایت کی نعمت مخلوقات کو عطا کی ہے، یہ اللہ میں الف کا جو الف ہے نا اس کا مطلب ہے. ہر لام کا مطلب ہے لزم اللہ علی خلقہ ولایتنا. شیخ صدوق نے کتاب توحید میں لکھا ہے کہ اللہ نے لازم کیا ہے ہماری ولایت کو اپنی مخلوقات پر. یہ لفظ اللہ میں حرف لام کا مطلب ہے. ہوان علی مبغضینا ومنکر ولایتنا، ذلت اور خواری ہے ہماری ولایت کے انکار کرنے والوں کے لیے. یہ لفظ اللہ میں حرف ہا کا مطلب ہے، یہ ہے اللہ کا مطلب. کیا کہنا ولایت حضرت امیر علیہ السلام، صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو آپ کو ایسے واقعات ملیں گے جب ائمہ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ قرآن کے اس لفظ کا کیا مطلب ہے، تو امام نے لفظ کا مطلب نہیں بتایا، حرفوں کا مطلب بتایا. امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ہے ہا میم عین سین قاف. مولانا نے کہا کہ اگر چاہوں تو جتنی قومیں گزر چکی ہیں ان کے حالات اور جتنی قومیں قیامت تک آنے والی ہیں ان کے حالات تو میں ہا میم عین سین قاف سے کھول کر بیان کروں. یہ کیا علم ہے؟ یہاں پر عقلیں بند ہے. امام سے پوچھا گیا کہ لفظ صمد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ صمد.
تو امام نے اس وقت بیان فرمایا تھا کہ الالف دلیل علی النیت. صمد کا مطلب بے نیاز، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، لیکن الف دلیل ہے ان نیت پر، یعنی خود اس کی ذات ہی اس کی ذات پر دلیل ہے، الگ سے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ لفظ الف کا مطلب ہے. لام دلیل ہے اس کی الوہیت پر، صاد دلیل ہے اس کی صداقت پر، میم دلیل ہے اس کے ملک پر، دال دلیل ہے اس کے دوام ملک پر. کیا بات ہے. پھر امام نے کہا کہ اگر مجھے وہ اصحاب مل جاتے کہ جو اس لائق ہوتے تو میں پورا دین، پوری شریعت، توحید اور رسالت و امامت و قیامت اس لفظ الصمد سے تمہیں بیان کرتا. پھر امام نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ جب میرے جد علی کو ایسے نہ مل سکے تو مجھے کیسے ملے گا. یہ ہے وہ وسعت علمی کا ایک قطرہ بھی نہیں کہوں گا میں. بات واضح ہے انشاءاللہ. تو ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایسے امام عطا فرمائے. تب میں اس وقت امام کی دعاؤں پہ تو کوئی بات نہیں ہو سکی. امام نے زیارات جو ارشاد فرمائی، زیارات کا جو سارا خزانہ ہے صادق علیہ محمد سے پہنچا ہوا ہے ہم تک. مجلس ابوالفضل عباس علیہ السلام ہے، ان کے نام سے منت کی مجلس، اور بی بی سکینہ سلام علیہ ابوالفضل عباس علیہ السلام کی زیارت مولا صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. زیارت وارثہ اور زیارت عاشورہ دو امام حسین السلام کی مشہور زیارت ہیں، دونوں امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. جب ہم جاتے ہیں کربلا ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا وارث آدم صفوۃ اللہ، تو امام صادق کس کیفیت میں کہتے ہوں گے؟ السلام علیکم یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ. جو خود خون حسین ابن علی ہے تو کس کیفیت میں کہتے ہوں. امام علی علیہ السلام کی زیارت امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، ان کی قبر امام صادق علیہ السلام نے بتلائی. یہ احسان ہے قیامت تک کے لیے ہر انسان پر امام صادق علیہ السلام کا. اہل سنت جو فقہ بھی بچ گئی ہے نا، یہ صدقہ ہے صادق علیہ محمد کا. میں شیعہ فقہ کی بات نہیں کر رہا فقط، اس لیے کہ جو سارا سلسلہ ہے شاگردی کا وہ یہیں سے چلا ہے، ورنہ تو کچھ تھا ہی نہیں. ابو حنیفہ نے کہا کہ اگر صادق علیہ محمد نہ ہو، لا جعفر بن محمد صادق، اگر صادق علیہ محمد نہ ہو، ما علم الناس مناسک حجہم، لوگوں کو حج کرنا بھی نہ آتا. باقی تو دور کی بات، حج کرنا بھی لوگوں کو نہ آتا اگر صادق علیہ محمد نہ ہوتے تو. وہ حج جو رسول اللہ نے انجام دیا تھا تو 1.25 لاکھ صحابیوں نے دیکھا تھا، وہ بھی نہ کرنے آتا اگر صادق علیہ محمد نہ ہوتے تو. باقی عبادتوں تو چھوڑ دیجیے گا. تو امام نے وہ سد رزق کے لیے جو دعائیں ارشاد فرمائی، جو زیارات ارشاد فرمائی، مولا علیہ السلام کی قبر پہ جاتے تھے تو امام کے صحابی ان کے ساتھ ہیں. روایت میں کہ امام چھوٹے چھوٹے قدم لے کر سر جھکائے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. امام نے کہا کہ جب کوئی میرے جد علی کی زیارت پہ جائے تو اسے چاہیے کہ آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدم لے کر چلے، اس لیے کہ اللہ ہر قدم پر حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے. اور جو زیارت کر لے اور واپس پلٹے تو اللہ ہر قدم پر 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے. یہ المومنین کی زیارت جو میشی ہے نا امام حسین السلام کے لیے، امام حسین السلام کے لیے جو میشی ہے، اس میں جو حدیث ہے وہ یہ کہ اللہ ہر قدم پر نیکی عطا کرتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے، درجات بلند کر دیتا ہے. امیر المومنین کے لیے جو حدیث ہے کہ جب زیارت کر کے بھی جو واپس پلٹے تو ہر قدم پر 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا ہوتا ہے. یہ مخصوص ہے زیارت امیر المومنین کے لیے. پھر ہم نے کہا کہ اگر زیارت امیر المومنین سے واپس پلٹو اور تمہارے قدم غبار آلود ہو جائیں تو اللہ ان قدموں پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے. کہا ابن مالک اس حدیث کو لکھ لو سونے کے پانی سے اپنے گھر پر. مصائب بھی جو ہم تک پہنچے ہیں اور یہ جو مجلسوں کی سنت ہے، یہ بھی سنت امام صادق علیہ السلام کہ منشد یعنی مرثیہ پڑھنے والے سے امام کہتے تھے کہ جاؤ اور میرے جد کا مرثیہ پڑھو. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑے عالم آیت اللہ اگر آپ ان کے سامنے مرثیہ پڑھ رہے ہیں تو کبھی ہیبت اور جلال کی وجہ سے اس طرح سے کھل کے نہیں پڑھتے، ہوتا ہے نا ایسا سے کہ اللہ جانے کیسا محسوس ہو. تو امام کے سامنے پڑھ رہے مرثیہ ابو ہارون مکفوف، تو امام نے روکا، کہا نہیں ایسے پڑھو کہ جیسے میرے جد حسین کی قبر میں پڑھتے ہو، ویسے ہی پڑھو. تو امام نے پردہ بھی آویزہ کروایا، مسورات شریک ہوئیں اور گریہ ہوا. جب مولا عباس کی قبر پہ جاتے تھے تو فرماتے تھے کہ السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین. امام صادق فرمائے سلام و عبد صالح خدا پر جو اللہ کے مطیع ہیں، جو رسول اللہ کے مطیع ہیں، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے مطیع عباس آپ پر سلام ہو. سلام اللہ و سلام ملائکۃ المقربین، اے عباس آپ پر اللہ کا سلام ہو اور ملائکہ مقربین کا اور انبیاء و مرسلین کا اور شہداء و صدیقین کا اور تمام عباد اللہ صالحین کا، فیما تقتدی و تروح صبح و شام، اے عباس آپ پر سلام ہو.
امام کے مصائب میں سے ایک مصیبت جو مجھے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ سے جوڑ دیتی ہے، وہ مصیبت وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کو ایک مرتبہ دربار میں لے گئے، منصور کا دربار تھا، اور وہاں شراب تقسیم ہونے لگی، اور نعوذ باللہ من ذالک کسی نے امام کی طرف شراب آگے بڑھائی۔ امام جلال سے اٹھے اور فرمایا کہ میں اپنے جد رسول اللہ کی حدیث کو جانتا ہوں کہ جس محفل میں شراب تقسیم ہو اس محفل پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے، لہٰذا میں اس محفل کو ترک کرتا ہوں۔ اور اٹھ کے امام جلال کے آگے میں کھڑے ہوئے دربار سے باہر نکلے، اور کسی کی جرت نہیں تھی کہ صادق آل محمد کو روک لے وہاں پر۔ تو بس میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا کہ مولا دربار میں بلایا تو گیا لیکن ہاتھ بھی کھلے ہوئے تھے، گلے میں رسن بھی نہیں تھی، اور جب آپ دربار سے باہر جانا چاہتے تھے تو آپ اس جلال امامت سے باہر تشریف لے گئے۔ سلام حسین کی سکینہ پر کہ ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ حسین کا کٹا ہوا سر تش میں رکھا ہوا تھا، اور یزید کے ہاتھ میں شراب ہی کا جام تھا، اور وہ شراب کا جام تش پہ گراتا جاتا تھا۔ اور شراب اور طاقت کے نشے میں پوچھتا جاتا تھا کہ یہ بیوی کون ہے، اور یہ بیوی کون ہے، اور یہ بیوی کون ہے، اور یہاں تک کہ ایک وہ بیوی جنہیں بنی ہاشم کی اور بیویاں گھیر کے کھڑی ہوئی تھی، اس نے پوچھا من ہاذ المتکبرہ، یہ مغرور عورت کون ہے جو دوسری بیویوں کے حصار میں کھڑی ہوئی۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ ثانی زہرا ہے، انہوں نے اپنا تعارف کروایا جلال کے عالم میں کا لہجہ علی ابن ابی طالب میں کہ میں رسول کی بیٹی ہوں۔ اور پھر اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی ہے، تو یزید نے کہا کہ اس کی رسی کو کچھ دیر کے لیے کھولو، جیسے رسی کھولی تو دربار میں درمیان میں بٹھا دیا گیا شہزادی سکینہ سے۔ اب ایک 4 سال کی بیٹی ہے کہ جو ساری بیویوں سے جدا ہو کر ان نامحرموں کے مجمع میں اور شرابیوں کے مجمع میں دربار کے درمیان میں تنہا بیٹھی ہوئی ہے۔ ہائے ہائے مجھے معاف فرمائیے گا، یہی وہ موقع ہے کہ جب ایک ظالم و شقی اور بدبخت نے شہزادی کو کنیزی میں طلب کرنا چاہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ اتنے مصائب میں ہیں، لیکن حسین کی دختر ہے نا، کس مقام پر ہیں، کس مقام ولایت پر ہیں کہ ایک مرتبہ یزید نے یہ گویا پوچھنا چاہا اور بلوانا چاہا کہ اب یہ کیا بولے گی 4 سال کی بچی، کہا کیا کہ تیرا باپ امام تھا؟ تو سوچ رہا تھا کہ بچی شاید ڈر کر گھبرا کر کچھ اور جواب دے دے، کہ میرا باپ امام تھا، اور میرا باپ وہ ہے کہ جو اللہ کی حجت ہے کہ جس کا سر تیرے سامنے تش پہ پڑا ہوا ہے۔ کہ اگر تیرا باپ امام تھا تو میں تو تب اسے امام مانوں کہ جب اس کا کٹا ہوا سر تیری گود میں آ جائے۔ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کے نام کی منت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیوی کے صدقے میں آپ کی حاجات کو پورا فرمائے۔ ایک فقرہ اس فقیر ہی نے ایک موقع پر مسائل پڑھتے ہوئے مولا نے عطا فرمایا تھا، تو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ تاریخ بیان نہیں کر سکتی کہ کربلا میں مقتل حسین میں حسین کو تیر زیادہ لگے یا کوفہ اور شام کے راہوں میں سکینہ کو تماچے زیادہ لگے، تاریخ یہ طے نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ ہم نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ بچی کے رخساروں پر تماچوں کے نشان تھے، تو اگر ایک تماچا لگ جائے تو اس سے تو نشان نہیں بنا کرتا، اور اگر نشان بن بھی جائے تو کچھ دیر بعد ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر اسی تماچے پر ایک اور تماچا مار دیا جائے اور پھر ایک اور تماچا مار دیا جائے۔ سکینہ نے جلا ہوا کرتا پھیلا کر کہا کہ بابا ظالم ہماری محبت کا امتحان لے رہا ہے۔ میں نے کہا اس ظالم کے سامنے کہ آپ اللہ کی جانب سے امام ہیں، تو بابا میری محبت کی لاج رکھ لیجئے گا، بس یہ دعا ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ حسین کا کٹا سر بلند ہوا۔ تو میں نے علماء سے سنا ہے، اللہ جانے کیا کیفیت اس وقت رہی ہو، بہرحال حسین کا سر شہزادی سکینہ کی گود میں پہنچا، اور یہ وہ معجزہ تھا کہ جو اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے حجت تمام کرنے کے لیے اس دربار میں دکھلایا، اور سکینہ نے جھک کر اپنے بابا حسین کا بوسہ لیا۔ ہمیشہ حسین جو کر سکینہ کا بوسہ لیتے تھے، اب سکینہ نے جو کر حسین کا بوسہ لیا۔
فرمان من الذی قطع وریدک، بابا یہ گردن کی رگیں کس نے کاٹ دی؟ من الذی خضب شیبک بالدماء، ایک بابا آپ کی داڑھی خون سے رنگین آخری فقرہ یہ عرض کرتا ہوں، مسائب تو ہو گئے کہ امام حسین نے کربلا میں اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پر رکھا اور سکینہ نے دربار شام میں اپنا رخسار حسین کے رخسار پر رکھا۔ اللہ جانے بوڑھے باپ کا جوان بیٹے کے رخسار پر رخسار رکھنا زیادہ سخت ہے یا 4 سال کی بچی کا اپنے بوڑھے باپ کے رخسار پر رخسار رکھنا زیادہ۔ جب زندان شام میں یہ منظر دہرایا گیا تھا کہ جب وہاں حسین کا کٹا سر آیا تھا اور وہاں جب بچی نے رخسار رکھے تھے تو وہاں تو بچی خاموش ہو گئی تھی اور سید سجاد نے فریاد کی تھی کہ اماں انا للہ و انا الیہ راجعون، میری بہن مجھے چھوڑ کر اسی زندان سے رخصت ہو گئی۔ رضا بقضائک و تسلیما لامرک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ اس ذکر کو قبول کرنا، ہمارے آنسوؤں کو مرہم زخم فاطمہ الزہرا سلام علیہا قرار دے۔ اے پروردگار، قلب مقدس حضرت حجت کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں اپنے نفس کی تربیت، اپنے بچوں کی اصلاح مولا امام زمانہ علیہ السلام کی رضا کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، اپنے گھر میں ذکر اہل بیت منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما، اس ذکر کو قبول فرما، اس مقام کو، اس مجلس کو ہمارے باعث شفاعت قرار فرما، سید کربلا جانا نصیب فرما۔ اے پروردگار، محمد آل محمد کا واسطہ جب وارث خون حسین کا ظہور ہو تو اپنے قبروں میں بھی جا چکے ہوں تو وہاں سے نکل کر مولا کی خدمت میں ان کے قدموں میں پہنچ کر بیعت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔